बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हमने जो मौजू रखा है वो है शफकत आबाद के मसले मसाइल। जिस तरह के आपके महल्ला जात के मसले मसाइल हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आज जो है सिर्फ शफकत आबाद के जो मसले मसाइल हैं तकरीबन वही मसले मसाइल मैं समझता हूँ हर महल्ले के हर आबादी के शहर की के होंगे। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, सर अनामुल्लाह गोंदल साहब सीनियर शहरी हैं डेरा हाजी जलाल से, महल्ला शफकत आबाद से इनका तल्लक है। सर खुश आमदीद जनाब, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त निकाला। एजाज अहमद जंजुआ साहब हैं, सीनियर शहरी हैं और आज इनकी एंट्री जो है वो बतौर महल्ला शफकत आबाद के बासी की होगी और इनसे भी पूछेंगे कि महल्ला शफकत आबाद के क्या मसले मसाइल हैं। सबसे पहले कुछ मंडी बहाउद्दीन के बारे में तारफ दूंगा। मंडी बहाउद्दीन सूबा पंजाब का एक शहर और ज़िली सदर मकाम है। मंडी बहाउद्दीन 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है और इसका रकबा जो है वो 7623 मरबा किलोमीटर है और 2943 जो है मरबा मील रकबा पर फैला हुआ है। मंडी बहाउद्दीन को चक 51 के नाम से भी याद किया जाता है और इसे गोंदल बार कहा जाता है, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन में अक्सरियत जो है वो तादाद गोंदलों की और दूसरी जो जिम्मेदार फैमिलियाँ हैं उनकी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी इनामुल्लाह गोंदल साहब, क्या समझते हैं कि महल्ले शफकत आबाद के क्या मेन मसाइल हैं जो हल होने चाहिए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मंडी बहाउद्दीन के सबसे बड़े महल्ला शफकताबाद उसके टॉपिक पे बात करने का मुझे मौका मिला। शफकताबाद जो है वो मसाइल का मेरे ख्याल में तो पूरा एक गढ़ बन चुका है। पिछले तकरीबन 30 साल से मेरा भी ध्यान है इस तरफ कि सियासी लोग हमारे मोहल्ले के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन मोहल्ला शफकताबाद के जो मेजर इशू हैं उनमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो शफकताबाद का कब्रिस्तान का मसला है। जी पहले कब्रिस्तान का मसला उन्होंने कहा, कब्रिस्तान के मसले पे ही बात करेंगे। जी क्या मसला है कब्रिस्तान का? कब्रिस्तान शफकताबाद के लिए है ही नहीं। एक मेन जो कब्रिस्तान आपको पता है वो चल रहा है, मेरे ख्याल में तो कम अज़ कम उसको 5 साल हो गए फेल हुए, तो उसके बावजूद भी लोग जो मरकज़ी मेन हाँ जी वही चल रहा है, करीब वो पहुंचता है हाँ, तो वहीं दफना रहे हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो जगह नहीं होती, तो ज़बरदस्ती फिर जहाँ पर उनको जगह मिलती या नज़र आती है, नीचे से बेशक हड्डियाँ निकल आएँ लेकिन अगले कब्र बनाकर आ जाते हैं। क्या करें बेचारे, उस वक्त उनको होश नहीं आती कि वो कब्रिस्तान ढूंढे या मैयत अपनी दफनाएँ। जी इजाज़त जंजुआ साहब, क्या आप जो है बात करेंगे शफकत आबाद के कब्रिस्तान पर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कब्रिस्तान की इशू पे ज़रा बाद में आएंगे। आज बुनियादी तौर पे शफकत आबाद के मसाइल डिस्कस करने का जो प्रोग्राम है मैं मलिक साहब खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इसी तरह लोकल आबादियों के मसाइल को अगर डिस्कस किया जाए और आला हुकाम तक ये मसाइल पहुँचाए जाएँ तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। मुझे एक वाक़या बचपन का याद आता है कि मुमताज़ अहमद तारड़ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे 1993 का, तो मैंने मैट्रिक ताज़ा किया था, तो मुझे ना नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए स्टेज पे खड़ा कर दिया गया। हमने वहाँ पे मुतालबा किया कि शफकत आबाद के नौजवानों के लिए एक प्ले ग्राउंड हमें दिया जाए और इसके साथ साथ शफकत आबाद की बच्चियों के लिए गर्ल्स हाई स्कूल का क़याम नागुज़ीर है। ये 2 मसाइल तो उस वक़्त के थे जिसका हर MPA, हर MNA और आने वाला तमाम कैंडिडेट्स हमारे साथ वादा भी करते रहे। उसके बाद अरसा तकरीबन 15 से 20 साल से जो भाई इनामुल्लाह गोंदल साहब ने बात की कि कब्रिस्तान का इशू सामने आ गया, इसमें मलिक साहब मैं एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये शफकत आबाद की आबादी के साथ एक घिनौना जुर्म किया जा रहा है कि महकमा माल और कानून ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के मुताबिक जिस पटवार सर्कल के लोग मालिक होते हैं
اس کا جو قبرستان ہوتا ہے وہاں پہ ان کو میت کو دفن کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ ان کا ہوتا ہے۔ شفقت آباد موضع کندہ والا سے نکلا ہے، کیونکہ یہ رقبہ موضع کندہ والا پٹوار سرکل میں آتا ہے۔ تو اس میں کندہ والا کے پاس اپنا ایک قبرستان موجود ہے جو میرے خیال میں 21-22 ایکڑ پر مشتمل ہے، بہت بڑا قبرستان ہے۔ لیکن ایسی ملاپلی ہے وڈیروں کی یا چودھریوں کی کہ وہ شفقت آباد کے لوگوں کو وہاں پہ اپنی میت دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کتنی بار کوششیں ہوئیں، لیکن وہ طاقت کے بل بوتے پر بدماشی کہہ لیں یا اکٹھ کہہ لیں کہ جی ہم نے شفقت آباد کے لوگوں کو یہاں پہ دفن نہیں ہونے دینا۔ اس میں یہ مین فیکٹر سمجھتا ہوں کہ طبقاتی سسٹم کی پرابلم ہے کہ شفقت آباد کی 99% آبادی محنت کش طبقے پر مشتمل ہے، جبکہ جو کاشتکار، زمیندار، کندہ والا کے معتبر لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طبقے کو ہم نے یہاں پہ اجازت دی تو بہت جلدی ہمارا قبرستان فل ہو جائے گا۔ وہ انہیں آباد کار سمجھتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے وہ لوگ ناز صاحب یہاں پہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا، کندہ والا کا اگر اپنا قبرستان کو موجود ہے تو ان کا رہنے دیں، آپ اپنا شفقت آباد کا الگ سے قبرستان نہیں آ سکتے۔ میں آ رہا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں وہ ان بھی کو سر کیوں فورس کرتے ہیں کہ اپنے قبرستان میں ہمیں جو ہے اپنے مردے دفنانے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، آپ کا پروگرام ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، تو گزارش یہ ہے کہ اگر ٹاپک الف سے یکدم یہ پہ بندہ چلا جاتا ہے نا تو موضوع تو ختم ہو گیا۔ اس میں جو ایفرٹس کی ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے، لیکن میں ایک بنیادی مسئلہ جو تھا نا کہ جو سب سے پہلا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ کندہ والا کے مالک ہیں، کندہ والا اور شفقت آباد قانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی محکمہ مال میں شفقت آباد کندہ مالا ہے، یہ تو ایک ہم نے اپنی پہچان کے لیے اس کا نام شفقت آباد رکھ دیا ہے، یہ ڈکلیئر آبادی نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد میں انعام اللہ گوندل صاحب کو بھی خراج تحسین آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں نے ہمارا ساتھ دیا، مہم شروع کی کہ ہم شفقت آباد کے لیے ایک قبرستان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2-3 دفعہ پیسے بھی مختص کیے گئے پنجاب حکومت کی طرف سے، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین بلدیہ ملک صلاح الدین صاحب جو آئے تھے یہ کہا تھا شفقت آباد قبرستان کے پیسے TMA میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کو کیسے لگائے یا کون لگائے اس میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کچھ آ گئی۔ بہرحال وہ ایک لمبا ایشو ہے، چلیں گے اس طرف۔ کہ شفقت آباد کے 4 گرلز ہائی سکول، بچوں قبرستان اور صفائی مسائل ہیں جو بہت زیادہ توجہ طلب ہیں۔ گراؤنڈ، گرلز قبرستان اور کیا کہہ رہے ہیں؟ محلہ شفقت آباد کی صفائی بلدیہ۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کون ایشو ہے؟ سارے ایک بار ترتیب سے لکھوا دینا، پھر ان پر ہم بحث کریں گے۔ بالکل، میں بھی وہی ڈسکس کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو مین مسئلہ ہے نا وہ شفقت آباد کے لیے وہ قبرستان۔ دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ بچیوں کا گرلز ہائی اسکول ہیں، وہ کافی دور پڑ جاتے ہیں اور بچیوں کے لیے طبقہ ہے نا وہ رکشہ وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو مجبوراً بچیاں گھر بٹھانا پڑتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے آپ کا ہائی اسکول بچیوں کا، اور تیسرے نمبر پر جو گراؤنڈ کا اتنا ایشو میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ہمارے اوپر، ہمارے حکمرانوں کے اوپر، اگر ہمیں مل جائے کوئی اچھا سا قبرستان مل جائے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی۔ ہاں جی، نہیں میں بے شک ہوں، آپ کو بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اس کا پورا شفقت جو مجھے جانتا ہے وہ اس چیز کا گواہ ہے کہ جب تک میں نے کرکٹ کھیل لیا تو میں نے اپنا گراؤنڈ خود سے دیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے پٹے پہ لے کر ٹورنامنٹ کروائے ہم نے خود کروائے، اس چیز کے گواہ شاید آپ لوگ بھی ہوں گے۔ تو ہمیں گراؤنڈ کی تب ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہم اپنے پاس سے ارینج کر لیتے تھے اس کا، میں تو خود بلکہ پٹا بھی دیتا رہا ہوں، ٹھیکے پر لے کر اپنے دوستوں کو سب کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی پیسے ہم دے دیتے ہیں جب، لیکن میرے بعد کسی نے گراؤنڈ لیا تو بات کریں، دیتے ہی نہیں ہے، یہ زمیندار دیتے ہی نہیں ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں قبضہ نہ ہو جائے۔ تو گراؤنڈ کا ایشو اس لیے میں تو آج کل ویسے تھوڑا سا حالات بھی چینج ہو
آپ نہیں کھیلتے ہیں اس لیے گراؤنڈ نہیں میں نہیں کھیلتا، آپ ارد گرد بے شک جا کر دیکھ لیں، اب وہ سکوپ نہیں رہا ہے، بچوں میں وہ شوق نہیں رہا ہے۔ آج کا زمانہ جو ہے یہ سوشل، اب بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے ہیں، ہر چوک میں چوراہے پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر تو گیمیں تھیں، لیکن وہ گیمیں نہیں رہی ہیں۔ اگر گراؤنڈ آباد ہوں گے تو انشاءاللہ ان سے تھوڑا چھٹکارا۔ قبرستان کی بات ہو رہی تھی، قبرستان میں پہلے ڈسکس کر لیں، قبرستان کی بات کون سی جگہ پہ ہونا چاہیے؟ قبرستان کا اصل ٹائم تو میرے خیال میں اب گزر گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اب آگے ایفل ٹاؤن بن گیا ہے، ساتھ ہمارے سلطان ٹاؤن بن گیا ہے، تو انہوں نے آ کر زمین کے ریٹ اتنے بڑھا دیے ہیں نا کہ اب گورنمنٹ یہ زمین آس پاس ہمارے لینا بھی چاہے تو نہیں لے سکتی۔ لیکن تھوڑا دور کا ایریا ہے، یہاں یہ شوگر مل کے ساتھ کندہ والا کے اور کٹھیاڑا کے درمیان میں اگر کوئی جگہ ڈھونڈ لیں ہیں، لیکن میں موجود ہیں، پڑے ہوئے ہیں جی ملک صلاح الدین صاحب آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ قبرستان کے ساتھ جو فرنٹ پہ انہوں نے تھوڑی سی جگہ بیچی، وہاں پہ دکانیں کمرشل جگہ تھی، وہ اس کا جو ہے وہ 5 جو یونین کونسل شہر کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے پلے گراؤنڈ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یکدم تو اس میں سارے کے سارے لوگ ہم دفن نہیں کر دیں گے نا۔ وہ رقبہ اگر پڑا رہے گا، کافی عرصے بعد فل ہوگا، تو اتنی دیر تک 10 20 30 سال تک بچے اگر اس میں کھیلتے بھی رہیں گے تو یہ مسئلہ تو ایسے حل ہو سکتا ہے۔ اس میں جنازہ گاہ بھی آ جائے گا، ہاں وہ سارا ہو جاتا ہے نا جی۔ اچھا جو ہے وہ پرابلم ہے، وہ اس کی گلی جو ہے وہ سیاسی نظر ہو رہی ہے کہ اتنا ہو گیا، وہ ویران پڑا ہوا ہے۔ جب ہم ناظم تھے تو ہم نے وہاں پہ گرانٹ لگا کے اس کی 4 دیواری تھی، لیکن اس کے بعد جو اس کی گلی ہے دیا گیا کہ آپ بھرتے ڈلوائیں، ہم یہ گلی پکی کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے دور کی بات ہے، وہ ہم نے کچھ محلے داروں سے پیسے اکٹھے کر کے بھرتیاں بھی ڈلوا دیں۔ وہ بھرتی ڈلوائے ہوئے بھی آج میرے خیال میں 6 سال 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک نہ ایم ایل اے صاحب کو دھیان آیا، نہ ایم پی صاحبہ کو دھیان آیا کہ جی وہ گلی ہی بنا دی جائے، کیونکہ وہاں پہ جب بارش ہوتی ہے، بلکہ نہ بھی بارش ہو تو وہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، گزرنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، تکلیف پرابلم ہے۔ قبرستان کے حوالے سے دیکھیے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ میں ایک چھوٹا سا عوامی خدمت گار نمائندہ ہوں۔ میں نے اپنے دونوں ادوار نظامت میں اس کے لیے بھرپور اسٹرگل، اس کے بعد بھی یہ جو پچھلا سال کہ گورنمنٹ آئی تو ہم نے ایفرٹ کی، یہ میں بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ ہم نے اپنی ذاتی جیب سے خرچ کیا اس ایفرٹس کے لیے۔ ہم منسٹر تک بھی پہنچے، ڈاکومنٹری تیار کی، 4 ایکڑ اور میرا خیال 8 مرلے رقبہ تھا یہ کندہ والا میں۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، سب سے جو بڑی پرابلم ہے، دیکھیے شفقت آباد کا مسئلہ تو قبرستان کا ہے ہی، لیکن شفقت آباد کے قبرستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے رکاوٹیں اس میں بہت زیادہ ہیں۔ قانونی طور پہ کوئی پیچیدگی نہیں۔ دیکھیے حکومت پنجاب نے فوری طور پہ نوٹیفیکیشن کر دیا محترمہ حمیدہ وحیدالدین کے دور میں، جس کو شیڈول 4 کہتے ہیں، رقبہ ایکوائر کر لیا گیا۔ اس کا ریٹ کا تعین جو تھا وہ 40 سے 45 لاکھ روپیہ پر ایکڑ۔ اچھا وہ تقریباً رقم 1.5 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ 1.25 کروڑ کی بنتی تھی، جبکہ ٹی ایم اے کے پاس 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ پڑا ہوا تھا۔ تو باقی چھوٹا موٹا یہ، لیکن اجاز صاحب یہ جو الیکشن لڑتے ہیں نا، مثلا یہ ابھی چیئرمین کے آ جاتے ہیں یا کونسلر وغیرہ، جو بھی جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہمارے مولا شفت آباد سے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے اس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، لیکن انہوں نے کبھی شفت آباد کے اس ایشو پہ اور میرے خیال میں توجہ نہیں دی ہے۔ تو صرف وہی نا، اس کا نام، صرف اس کا نام لیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور ووٹ لینے آ جاتے ہیں۔ کاش کہ یہ سارے اکٹھے ہو کر محلے کے لیے سوچیں، اپنے ووٹ کے لیے نہ سوچیں، تو پھر حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کبھی میرے خیال میں سیریس کوشش آج تک ہوئی نہیں ہے۔ اچھا انعام اللہ گوندر صاحب کو ناظم صاحب فرما رہے ہیں کہ 5 ایکڑ کیا یہاں پر نزدیکی کوئی اویل ہو سکتی ہے جگہ؟ مجھے تو لگتا ہے مشکل ہوگا۔ میں نے پہلے جس طرح آپ کو بتایا نا کہ ساتھ ہمارے جو کم سے کم کیا سمجھتے ہیں کتنی جگہ ہو جائے تو کام چل جائے گا؟ چل تو 3 ایکڑ سے بھی چل سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے نا کہ ساتھ اور کوئی جگہ ہو، اللہ کرے کل کو وہ ساتھ شامل کی جائے آہستہ آہستہ، کیونکہ کوئی بھی کام آپ نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ اس کے ساتھ زمین ملائی جا سکتی ہے۔
لیکن اس کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ واقعی اب ملنا مشکل ہو رہی ہے، اور دن بدن یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کو نہیں پتا کہ آنے والے 20-30 سال بعد کیا ہوگا۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ٹاؤنز وغیرہ وہاں پہ آ گئے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، ریٹ زیادہ، تو ریٹ جو گورنمنٹ کا جو ریٹ یہ رکھ رہے تھے نا، جس کے حساب سے یہ میرے خیال میں جس طرح اعجاز صاحب فرما رہے ہیں نا کہ پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے 2-3 بار میرے خیال فنڈ میں جو مجھے بھی پتہ چلا ہے ویسے کہ آئے ہیں پیسے، تو ان پیسوں میں ہو سکتا ہے ایک آج کل جو ریٹ چل رہے ہیں۔ جو میں یہی تجویز لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اگر وہ 1 ایکڑ یا 1.5 یا 2 ایکڑ خریدا جائے، حکومت کے پیسے شامل کر لیے جائیں، جو ریٹ ہے اس پہ خریدا جائے، باقی جو رقم ہے جو شفقت آباد کے لوگ ہیں وہاں سے فنڈ کے ذریعے اکٹھی کر لی جائے۔ میں نے وہ پہلے عرض کیا آپ سے کہ اس معاملے میں وہی ہے کہ جو بھی ہمارا کوئی کونسلر یا کوئی چیئرمین ہوتا ہے نا، وہ آگے آئے، فرنٹ پہ آئے، اس کو پیچھے فنڈ آیا نا اس سے زمین لے، فرض کریں اس سے 1 ایکڑ ملتی ہے تو 1 ایکڑ کا ادھار کر لے یا اپنا ضامن ہو جائے وہ، تو سارا شفقت آباد جتنا بھی ہے اس کا میرے خیال میں فی گھر جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے ان پر فنڈ لگا دیں، اور خود تھوڑا سارا اپنے پاس سے بھی پیسہ اس میں سے ڈال دیں، تو کوئی نہیں ہے، یہ تو ساری عمر کا کام ہے، تو انشاءاللہ جو یہ پیسے ڈالے گا تختی اسی کی لگے گی۔ ہوتے ہیں یہ انہی کاموں کے لیے نہیں بنتے ہیں، ہوتے تو انہی کاموں کے لیے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ الیکشن کے بعد کدھر چلے جاتے ہیں، چاہے ہارے یا کوئی جیتے ہیں تو سارے ہمارے بھائی ہیں، لیکن الیکشن کے بعد کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ جی ناظر کیا جی میں ایک گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کیا فتو لگا سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز ایسے نہیں چلتی جیسے آپ کی رائے ہے، پالیسیز اپنی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے ایسے تو ہو سکتا ہے نا، گورنمنٹ صرف جو اگر گورنمنٹ کے پیسوں سے 1 ایکڑ خریدا جاتا ہے، آدھا ایکڑ خریدا جاتا ہے، وہ خریدیں، ساتھ جو ہے جو بھی پروجیکٹ دیتی ہے اس کے سامنے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، نہ آ سکتی ہے۔ گورنمنٹ نے جو رقبہ ایکوائر کیا تھا 4 ایکڑ اور 8 مرلے کا، وہ گورنمنٹ لے کے دے رہی ہے، لیکن اب جو سیاستدان ہیں ہمارے لیڈران ہیں وہ لینے نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں خریدنا یہ رقبہ۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہماری تختی نہیں لگ رہی، یہ کریڈٹ شفقت آباد والوں کو جا رہا ہے یا کسی ایک فرد کو جا رہا ہے۔ تختی لگنے دے نا، تختی سیاستدانوں کی لگنے دے، یہ تو میں نے تو حاجی امتیاز صاحب ہیں ایم این اے، ان کی تختی لگنے دے۔ نہیں ہم تو چاہتے ہیں جو مرضی تختی لگائے، خدا کے لیے مسئلہ حل ہو۔ میں بتاتا ہوں، جب ادھر یہ حمیدہ بیج الدین ہے وہ تختی لگوا لے، جو مرضی لگائے۔ ارے تو سنو نا، آپ ایسے بات کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کوئی نہیں ہوتا نا۔ جب چیئرمین بلدیہ بھی موجود تھا، سارا کچھ موجود تھا، ڈی سی صاحب نے لیٹر تک لکھ دیا تھا کہ جی آپ فوری طور پہ یہ فنڈ ریلیز کریں اور قبرستان بن جائے۔ ٹی ایم اے کے اہم ترین آدمی نے مجھ سے یہ بات کی، نام نہیں میں لیتا، اس نے کہا اعجاز صاحب آپ جو مرضی کر لیں، یہ قبرستان آپ نہیں خرید سکتے۔ میں نے کہا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو نہیں خریدنا، مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے کریڈٹ کا، وہ آج حکومت ہے حمیدہ بیج الدین کے بندوں کی، آپ کو وہ کیسے قبرستان لینے دیں گے کیونکہ ان کا نام نہیں آ رہا۔ تو میں اس سلسلے میں ضلع کونسل ہال میں نے اپنی سپیچ میں یہ کہا تھا، ڈی سی صاحب موجود تھے، انتظامیہ پوری موجود تھی، میں نے کہا جی آپ محترمہ حمیدہ بیج الدین کی تختی لگا دیں، مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے اچھے کاموں میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے فنڈز اکٹھے کیے جائیں، سر یہ مسئلہ فنڈ سے میں سمجھتا ہوں شہری علاقے میں ناممکن نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ آپ جو بلدیاتی نمائندوں کی بات کرتے ہیں نا، کونسلر، ناظرین، یہ مڈل کلاس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ شفقت آباد میں اتنے امیر بندے بیٹھے ہیں، ایک بندہ چاہے تو وہ قبرستان کی جگہ جو ہے وہ خرید کے دے سکتا ہے۔ ارے سنیں نا سر، وہ لیکن کوئی نہ کوئی سٹیپ تو لینا پڑے گا نا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم اگر اپنی مدد آپ کے تحت ایک مہم شروع کریں، رہے وہ جب چاہے ہمیں دے، کہ ہم اپنے طور پہ ایک ٹیم بنائیں شفقت آباد میں جو فنڈ ریزنگ کا کام کرے۔ ہم اگر اس میں سے صرف 1 ایکڑ خرید سکتے ہیں یا ہم مطلب 4 کنال خرید سکتے ہیں، کم از کم ہم اپنی زندگی میں اگر 4 کنال رقبہ بھی خرید کے دے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی فصلوں کو یہ
ایک مشعل راہ بن جائے گا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ 4 کنال خریدا تھا، ہم نے اب اس کو 4 ایکڑ کرنا ہے، وہ اپنے فنڈ سے ہی خرید لیں گے۔ چھوڑیے یہ گورنمنٹ کی جو مطلب یہ ڈرامے بازیاں ہیں یا اس میں جو رکاوٹیں ہیں یا سیاسی سلسلے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ناظرین کو یہ پیغام دینا ہے اور شفقت آباد کے لوگوں کو خصوصاً یہ پیغام دینا ہے کہ آئیے شفقت آباد کے لوگ ایک ٹیم کی شکل میں قبرستان کے لیے فنڈ ریزنگ مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوئی کردار ادا کر سکیں۔ بالکل، کہیں ایسا تو نہیں ہے ناظم صاحب کہ آپ اپنے نام کی تختی قبرستان پر لگوانا چاہتے ہیں، اس بات کو قبرستان نہیں مل رہا؟ دیکھیے میں نے آج تک اپنے 9 سالہ دور میں سر میں نے جتنے پروجیکٹ کیے ہیں سوائے ایک پروجیکٹ کے میں نے آج تک کہیں پہ میری تختی بھی نہیں لگی، نہ میں نے لگوائی ہے، نہ ہی مجھے شوق ہے۔ دیکھیے ناظرین، میں تو ایک خدمت گار آدمی ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری نمود و نمائش ہو، میری تختی لگے۔ جب میرے اپنے فنڈز ہوتے تھے ہیں، بلکہ پوری منڈی بہودین گواہ ہے، کوئی ایک تختی مجھے دکھا دے کہ میں نے اپنے نام کی لگوائی ہو۔ سر یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیسہ میرا نہیں ہو، تختی لگانا تو میں سمجھتا ہوں قانونی اور اخلاقی لحاظ سے ہے ہی جرم۔ وہ پیسہ ہماری عوام کا ہے، ہم تو اس کے امین ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عوام کا پیسہ ہم ان پہ لگا رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، عوام نے ہمیں الیکٹ کیا ہے، ان کا جو فنڈ ہے وہ ان تک ایمانداری سے پہنچا دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہی سیاست ہے۔ اچھا ناظرین، آپ کے کمنٹس بھی شامل کریں گے، جو محلہ شفقت آباد کے باسی ہیں یا دیگر محلہ جات کے ہیں وہ بھی اپنے مسئلے مسائل جو ہے وہ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ پروگرام کو شیئر کریں، پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حال۔ آج محلہ شفقت آباد کے مسئلے مسائل پر بات تو ہو رہی ہے، اسی طرح آپ سب کے جو جتنے بھی آبادیاں ہیں محلہ جات کے مسائل ہیں ان پر بات ہوگی۔ آج میرے ساتھ مہمان خصوصی ہیں، ساتھ انعام اللہ گوندل صاحب اور اجاز احمد جنجوعہ صاحب۔ ابھی قبرستان کی بات چل رہی ہے تو ابھی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہے ناظم صاحب انعام اللہ گوندل صاحب ڈیرہ حاجی جلال والوں کو اس کمیٹی جو قبرستان خریدنے کے لیے جگہ آپ نے لینی ہے، اس کے لیے اگر انعام اللہ گوندل صاحب کو آپ ہیڈ بنائیں اور فنڈ وہ چندہ اکٹھا کریں تو میں 5000 روپے اس میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اچھا اس سے آگے چلتے ہیں گرلز ہائی اسکول کی طرف۔ جی کیا فرما رہے تھے گرلز ہائی اسکول کا، اس کی تھوڑی سی تفصیلات۔ گرلز ہائی اسکول کا یہ مسئلہ ہے، آبادی کتنی ہے شفقت آباد کی تقریباً؟ آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہوگا؟ تقریباً 38,000 کے لگ بھگ، 38,000 ابھی 40 تک بھی شاید ہو گئی ہو۔ کیا آپ کہہ رہے تھے؟ جو بچیوں کا ہائی اسکول ہے نا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ شفقت آباد، وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پورا منڈی بہودین کا سب سے بڑا محلہ ہے آبادی کے لحاظ سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو بچے وہ شہر میں ان کو کون سا قریب اسکول پڑھتا ہے، ایک صوفی پورہ میں ہے، اس کے بعد پبلک اسکول ہے، تو یہ کتنے ڈسٹینس پہ ہیں۔ تو گورنمنٹ کے اسکول ہیں، اسکول ہیں ان کے بچیوں کے، لیکن یہاں پر آنے کے لیے ان کو کتنا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اسپیشل بچیوں کو رکشے وغیرہ لگوانے پڑتے ہیں۔ تو ان کے باقی تقریباً شہر کے جتنے بھی محلہ جات ہیں، میرے خیال میں ہر محلے میں آس پاس کوئی نہ کوئی بچیوں کا ہائی اسکول ضرور ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ شفقت آباد کے آس پاس کوئی بھی بچیوں کا اسکول نہیں ہے، تو اتنا دور ہونے کی وجہ سے کافی جو ہے بچیاں میرے خیال میں تعلیم سے رہ جاتی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شہر دور ہے تو شہر ہم اپنے بچیوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں، کچھ رکشہ جو ہے وہ شاید افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو میجر ایشو ہے اگر اس پر کوئی گورنمنٹ سان نہیں کر رہا۔ جی میں عرض کرتا ہوں 20 سال پہلے سے، کیونکہ 20,000 سے جب آبادی اوپر ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے ہائی اسکول۔ آج تک یقین کریں مجھے جو بھی مرضی لوگ کہتے رہیں، لیکن میں نے ہمیشہ عوامی مسائل پہ بات بھی کی ہے اور ورکنگ بھی۔ میری مخالفت کی جاتی ہے یہ نمبر بنانے کے لیے، جیسے آپ نے بھی فرما دیا کہ تختی لگوانے کے لیے۔ گرلز کے لیے میں نے تقریباً 15 سال سے کوششیں کر رہا، ہمارے پاس فائلوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اس میں کریڈٹ میں محترمہ حمیدہ وحید الدین صاحبہ کو آج ضرور دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ایشو تھا کہ شفقت آباد کے پاس کوئی سرکاری جگہ ہو، وہاں پہ بلڈنگ گورنمنٹ دیتی ہے، کیونکہ اسکول کے لیے اس کی منظوری کے لیے یہ مسئلہ ہے، بلڈنگ کے فنڈنگ جو ہے وہ حکومت پنجاب کرتی ہے۔
बदकिस्मती से शफकत आबाद के पास सरकारी ज़मीनें नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? कि जितना शामलाट रकबा था जो शफकत आबाद के हिस्से में आना था, वो कंधावाला के जो मालकान थे कर दिया, अपनी मलकियत से कब्जे करवा दिए शामलाट जगह पे। अब वो इतना गंभीर मसला हो चुका है क्योंकि वो लोग उस वक्त जाहिल थे, अनपढ़ थे, उनके पास कोई ऐसी मालूमात नहीं होती और ये कहाँ पे रजिस्ट्री का रिवाज नहीं था, इंतकाल होते थे। आज भी शफकत आबाद के पास कम अज कम 12 से 15 एकड़ रकबा शामलाट मौजूद है, लेकिन वहां वो जगह इंतकाल और रजिस्ट्री कंधावाला से हुई हुई है, एकड़ दूसरे हैं, खेबड़ दूसरे हैं, कब्जे और कहीं पे दिए गए हैं। अब ना तो वो गवर्नमेंट उन लोगों को, गरीबों को उठा सकती है, न ये वो प्रॉब्लम है। इसमें जगह नहीं थी सर, अलग से सुनते हैं ना, जगह खरीदना कोई इतना छोटा इशू नहीं है सर। जैसे आप हम जुबान से बात हुई है, और कोई भी जब बनता है उसके सामने पूरा हल्का होता है, उसको तो 10 लाख मिलते हैं तो उसका दिल होता है कि मेरे 10 गांव राजी हो जाए मुझ पे। वो 1 लाख एक गांव में गली के लिए दे देता है, 1 लाख एक में वो क्या करेगा? अच्छा, उसमें क्या था, बिजली घर है हमारे साथ शफकत आबाद के साथ में, बिजली घर का रकबा जहाँ पे कुछ नाजायज काबजीन थे। हमीदा वहीदुद्दीन साहबा मेरे साथ गुजरांवाला गई, वहां से एनओसी मिनिस्टर वाटर एंड पावर के पास गए, उन्होंने हमें एनओसी भी दे दिया गर्ल्स हाई स्कूल के लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल का नोटिफिकेशन भी कर दिया। शफकत आबाद गर्ल्स हाई, मेरे ख्याल में 2010-11 की बात है। अच्छा, जब ये मिनिस्टर थे मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन, अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि वो रकबा बापटा की कस्टडी में नहीं था। लोगों ने स्टे हासिल कर लिया कि जी हम यहाँ पे काबिज हैं, ये बापटा का रकबा ने, जो भी एक ड्रामा था, हाई कोर्ट में ये स्टे चला गया। वो मंजूरियां हमारी धरी की धरी रह गई। अब इसके अलावा मैंने एक कोशिश की कि जो रेलवे की जगह है यहाँ उसको हायर किया जाए गर्ल्स हाई स्कूल के लिए। उसकी फाइल भी हमारे पास पड़ी है। वहां पे हमने सबसे पहले वो कूड़े कि बहुत बड़े ढेर होते थे वो क्लियर करवाए, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि उस वक्त भी सियासतदान चाहते हैं कि कोई बंदा काम ना करे। देखिए नाज़रीन, ये मंडी बहाउद्दीन का अलमिया है कि यहाँ पे वो कामयाब सियासतदान है जो कुछ ना करे, जो कुछ करे उसको करने कोई नहीं देता। अब वहां पे मेरे बंदा अपोजिशन का है, लिहाजा इसका काम को नहीं हमने उन्हें देना। अच्छा ना साहब, ये प्रॉब्लम हमीदा वहीदुद्दीन जो है वो दूसरे, उन्होंने काफी पीछे लिस्ट जारी की थी कि जो स्कूल है उनको हाई स्कूल उन्होंने करवाया। तो जो प्राइमरी स्कूल पहले मौजूद है, मैं समझता हूँ डबल स्टोरी बिल्डिंग मौजूद है, तो उन्हीं स्कूलों को अगर आप मैं सर उस तरफ आ रहा हूँ ना, इसमें ये हुआ था कि जो हमारा बॉयज प्राइमरी स्कूल है उसका रकबा तकरीबन हाई स्कूल जो शहरी इलाके में होते हैं ना, इसको अगर डबल या ट्रिपल स्टोरी कर दिया जाए तो ये मामला हल हो सकता था हमारा गर्ल्स के लिए। और उसमें यह था कि हमारे पास एक स्कूल है मुजाहिदाबाद में, काउंसलर रशीद कलेज साहब हैं, वो भी मौजूद है। अच्छा, और इसके अलावा एक इनके साथ रैश के साथ भी एक स्कूल मौजूद है सरकारी। हम ये चाह रहे थे कि ये दोनों स्कूल मौजूद है, सरकारी स्कूल है डेरा नहीं, अभी नहीं है। वो भी वो हमने अपनी तरफ से ज़मीन दी थी तो गवर्नमेंट ने उसके लिए हमारे साथ माशाल्लाह इतना अच्छा तावन किया कि हमें अपने वो दायरे में स्टार्ट करना पड़ा। अच्छा देखिए, तो दायरे में ही मेरे ख्याल में हमारे में तकरीबन 10-15 उसके नज़र ये सारे प्रोजेक्ट हो जाते हैं। जब कोई बंदा शफकत आबाद की नुमाइंदगी करता है, यकीन कीजिए मलिक साहब, उसको हमेशा दबा दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शफकत आबाद ने वाहिद, मैं एक शख्स हूँ जिस इज्जत दी, बाकी लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत दी, लेकिन काउंसलर की सतह तक रहे, नाज़म की सतह तक शफकत आबाद मुझे लाए। मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ। फिर आवाज पर पहुंचानी थी, लेकिन यकीन कीजिए कि हर फोरम पे लोगों को ये नहीं पता के नुमाइंदे को हमेशा
اس کو بدافزلگی کی گئی، اس پروجیکٹ نہ دینے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ہمارے بندیاں بہت زیادہ ہیں، شفقت آباد کا اتفاق نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے سیاستدان اٹھاتے ہیں، وہ گروپوں میں ایک گروپ سے کہلوا دیا کہ یہ ایسے نہیں کرنا۔ جب قبرستان کا ایشو آیا نا جی، محترمہ نے کہ جی آپ یہاں پہ رقبہ خریدیں، ہم خرید رہے تھے ادھر کندہ والا میں، رہے تھے ڈیرہ حاجی جلال کی طرف، آپ اس میں پھوٹ ڈلوا دی جاتی ہے کہ نہیں 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 یہ ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو، اس میں آڑ لے کے اتفاق نہیں ہوتا، دھوکہ جو ہوا جھوٹی انا کا مسئلہ نہیں، ہمارے ساتھ جو دھوکہ کر کے نا ہمیں کمیٹی میں الجھا کے وہاں سے پیسے نکلوا کے گوڑا محلہ کے لیے قبر خرید لیا گیا۔ ہمارے بعد میں وہ جی نہیں جی یہ ادھر نہیں ہم کو مل رہا رقبہ، یہ وہ متفق نہیں ہوئے، یہ متفق نہیں ہوئے، یہ فرد نہیں پہنچا، وہ ایلیگیشن لگا کے وہ پروجیکٹ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ پرابلم ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہے جو شفقت آباد کے آپ نے ایک بات کی ہے کہ اس کمیٹی کی اگر سربراہی ان کو دی جائے تو جناب میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، یہ شفقت آباد سے برائی نہیں کریں گے، شفقت آباد کا بھلا سوچیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے شفقت آباد میں اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ کتنا اگر تائید کرتے ہیں کتنا فنڈ دیں گے آپ قبرستان کے؟ سر دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، میں کوئی وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن اپنے بساط سے اپنی سوچ ہے، ہماری پولیٹیکل سوچ ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ جنازہ گاہ اس میں تھی نا وہ سب سے اہم ہوتی ہے، پیسہ اہم نہیں ہوتا۔ یقین کیجئے کہ سب سے پہلے ٹیم مخلص بنا کے روابط کرنا اور لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے، سب سے اہم کام ہوتا ہے یہ۔ ایک بندہ ₹1,00,000 کوئی موٹیویشن والے لوگ ہی نہیں ہیں، وہ لیں گے تو کیا بنے گا؟ مقصد کیا ہے کہ شفقت آباد کو دے سکتے ہیں محلہ شفقت آباد کے لیے کمیٹی بنائے اور کمیٹی جو ہے وہ کام کر سکتی ہے۔ جی انشاءاللہ دیکھیے میں اپنے ناظرین سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمام سیاسی قوتوں سے وہ جو کمیٹی کی بات آپ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کی سربراہی میں کروں، کوئی بھی کر سکتا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ اگر اجاز صاحب خود اس کی اگر سربراہی کریں گے تو ہم اس کے مطلب ایز اے رکن کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں اپنی طرف سے جتنا ہو سکا مجھ سے مطلب ہے کہ آپ جس طرح بول رہے ہیں اپنی طرف سے آپ حصہ ڈال رہے ہیں، تو میں بھی انشاءاللہ زیادہ نہیں تو کم از کم 1,00,000 سے سٹارٹ کروں گا اس میں تھا۔ تو باقی جو ہمارے اپنے یہ نہیں کہ میں صرف اپنے پاس سے دے کر تو چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا، ہمارے اپنے جو میرے رشتہ دار ہیں جو یہ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، میرے بھائی ہیں تو میرے کزن، اسی طرح میں جتنا ہو سکا لے کر اس میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے یہ کہ آگے سے کچھ نظر بھی آئے نا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں کمیٹی آپ ایکٹیو بنانے میں، ایماندار ایکٹیو کمیٹی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ جی بالکل، لوگ فنڈ تب دیتے ہیں جب ان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ ہمارا پیسہ جو ہے نا صحیح جگہ پہ جا رہا ہے اور صحیح جگہ پہ لگے گا، تو پھر لوگ فنڈ دیتے ہیں۔ میں ایک تجویز دینا چاہ رہا ہوں، شفقت آباد کی قبرستان کے لیے جو کمیٹی ہو وہ سیاست سے بالا تر ہو، بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اس میں سیاست ضروری ہے، بالکل سب کا ایکول ہوتے ہیں، اس میں تمام کے تمام گروپ پارٹیوں کے نمائندے۔ اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند اکابرین کو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ بھائی انعام اللہ صاحب اور اعجاز گنجوہ یہ پیغام لے کر انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ تک پہنچیں گے۔ کمیٹی شفقت آباد والے آپ خود بنائیں، اور خادم کی حیثیت سے ساتھ کام کریں گے، جس کو رائے دیں، خزانچی رکھیں، چیئرمین بنائیں، یہ شفقت آباد کے عوام کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے۔ ہم اس میں نہ سیاست کرنا چاہتے ہیں نہ ہم ووٹ لینا چاہتے ہیں، یہ سیاست سے بالا ایک ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شفقت تمام کاروباری حضرات کو بھی آگے آنا چاہیے۔ بے شک کمیٹی کاروباری لوگوں کی بن جائے، سیاسی کارکنان ان کا ساتھ دیں اور یہ مسئلہ انشاءاللہ عزیز حل ہے، کیونکہ جب قومیں کسی چیز کا ارادہ کر لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے زمین پر اتر آتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کا
प्रोग्राम हम मंडी बहाउद्दीन के मसले मसाइल पर करते हैं। आज हमने जो है वो टॉपिक रखा हुआ है शफकत बाद के मसले मसाइल, और मेरे साथ सीनियर शहरी हैं डेरा हाजी लाल से नामुल्लाह गोंदल साहब, और दूसरे सीनियर आपके कमेंट शामिल करने जा रहा हूं जो हमारे साथ हस्तियां मौजूद हैं। चौधरी अंसर गोंदल साहब हैं, साबका बात करने का शुक्रिया, साथ देने का। शब्बीर हुसैन साहब हैं, साथ शुक्रिया। शायद राजा साहब हैं, साथ अस्सलाम वालेकुम, बहुत बड़ी हस्ती हैं। राजा साहब जो है वो डायरेक्टर हैं वहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, सर बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया नवाज। नदीम अकबर साहब हैं, देख रहे हैं वो कुवैत से, गालिबन साहब। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। नमान मोहम्मद साहब हैं, कह रहे हैं माशा, वो सारा नामुल्लाह साहब को सलाम दे रहे हैं, कह रहे हैं बहुत जबरदस्त। वालेकुम सलाम। और गुलाम पा साहब हैं, दोनों बाप को सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर गुलाम पा साहब जी। और कोई हुज़ैफा इकबाल हैं, वो कह रहे हैं कब्रिस्तान और प्ले ग्राउंड बनना चाहिए। और दूसरे बस आप लोग दुआ करें, कोशिशें हम यही कर रहे हैं। हम दोनों तरफ से कोशिशें करेंगे नाज़रीन। सरकारी सतह पे भी जो हमारे पास शेड्यूल 4 का नोटिफिकेशन है उस पे भी हम कोशिश करेंगे, और ज़ाती फंड से भी हम रकबा खरीदने के लिए इंशाल्लाह। बदर इकबाल गोंदल साहब हैं शहीदा वाली से, वो सबको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। शुबाद अहमद साहब हैं, कह रहे हैं वेरी गुड। तमाम दोस्तों का साथ देने का शुक्रिया। प्रोग्राम को शेयर भी करें। तमाम मसले मसाइल जो है आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसी प्रोग्राम में मुकम्मल करेंगे। बात हो रही थी हाई स्कूल की कि मल्ला शफकत बाद के तकरीबन जो है वो ज़्यादा आबादी जो है वो मजदूर तबके पर है, और उनकी जो बच्चियां हैं उनको पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए शहर के मंडी बहाउद्दीन के स्कूलों में आना पड़ता है। और या तो वो कई जो है वालिदैन सारा नामुल्लाह साहब फरमा रहे हैं रक्षा नहीं लगवा के दे सकते हैं, जिस वजह से वो बच्चियां या तो घर रहती हैं, अगर वो उनको ज़्यादा शौक हो, मतलब है उन्होंने वालिदैन उनको पढ़ावाते हैं तो वो बच्चियां पैदल जो है वो मंडी तक सफ़र करके आती हैं। तो आप समझ रही हैं कि आज के माशरे में, आज के दौर में जब एक पैदल बच्ची घर से निकल कर यहाँ तक स्कूल तक 2-3 किलोमीटर का फासला तय करके आती है, तो उन बहनों को, उन बच्चियों को रास्ते में किन मुश्किलात का सामना होगा आप अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि मल्ला शफकत बाद की 38,000 की आबादी है। 38,000 की आबादी में हुक्मरानों के लिए भी ये सवालिया निशान है कि आप एक हाई स्कूल बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं कहते, वो चले जाएंगे पढ़ लेंगे। हाँ, लड़कों का इतना इशू नहीं, उसकी हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चियों के लिए तो खुदारा एक हाई स्कूल मल्ला शफकत बाद में दे दे। प्रोग्राम को आगे लेकर चलता हूँ। जनाब इजाज़त जो साहब आपके भट्टी बरादरान से माशाल्लाह बड़े अच्छे तलकात हैं, और जनाब अनामुल्लाह साहब आपके हाजी इम्तियाज़ साहब से बहुत अच्छे तलकात हैं। आपके जो भाई हैं इमरान साहब हर वक्त जो है हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ मौजूद होते हैं। आप लोग क्यों नहीं अपने तलकात का इस्तेमाल करके मल्ला शफकत बाद के मसले मसाइल हल करवाते? इस पहले देखे ना, आप लोग भी भट्टी बरादरान पावर में हैं, आपके भट्टी बरादरान से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, तो वो उनके लिए तो ये मामला ही कोई नहीं ना। उन्होंने तो जैसे वो पीर फूक नहीं मारते, शू 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 वो शू शू करना है, मामला ये हल हो जाने। मैं अर्ज करता हूँ सर, ये शू मैंने लगवाई कब्रिस्तान के लिए। नोटिफिकेशन शेड्यूल 4 का या सारा मिनिस्टर का यहाँ पे आकर विजिट करना मेरे पास का रोग नहीं था, ये वहाँ से शुरू हुई थी। और आज मैं नाज़रीन खराज तहसीन पेश करता हूँ सपूत मंडी बहाउद्दीन चौधरी मोहम्मद खान भट्टी साहब को, जिन्होंने कब्रिस्तान के हवाले से हमारे साथ भरपूर ताउन किया। लेकिन अब उसमें मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सियासी मामला ज़रा कम डिस्कस करता हूँ मैं। मंडी बहाउद्दीन के सियासतदानों ने गवर्नर और वज़ीर आला से जाके उन भट्टी बरादरान की शिकायत की कि ये उस अपने हल्के को छोड़कर हमारे हल्कों में मुदाखलत करते हैं, इनको रोकिए। ये है वो हमारा अलमिया। से वो शुफ करवाकर मल्ला शफकत बाद के मसले मसाइल हल करवाएंगे। जो 38,000 की बात है सारी बड़ी बरादरान की शुक्रगुजार होगी। अरज को सुने ना, वो फंड तो अपना इधर नहीं दे सकते ना सर, फंड ना दे, लेकिन वो शुफ मलिक साहब उनका अपना इलाका है भट्टी साहब का, सर इलाका उनका अपना है, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं मोहम्मद साहब भट्टी साहब असेंबली में सर सुने ना जी कर सकते हैं उनके सर, सुनते नहीं है जो मामलात जो है कानूनी पेचीदगियां वो तो हल करवा सर। सकते अरे हैं। सुने ना, मैं बता नहीं रहा कि उन्होंने 4 एकड़ का ये भी इस बात का भी इल्म है। सर एक तो सुने ना, 4 एकड़ का जब कब्रिस्तान का नोटिफिकेशन हो गया, ऑर्डर हो गए, विजिट मिनिस्टर साहब का हो गया, डिक्लेरेशन हो गई, सारा कुछ हो गया, तो अब मकामी सियासतदान जो हैं वो अपनी जाती अनाज की खातिर शफकत के साथ सुतीली माँ का सलूक करते हैं। इसमें वो बेचारे क्या कर सकते हैं। हाँ, आज मैं इनामुल्लाह साहब की वसातत से हाजी इम्तियाज़ साहब
آپ میرا پروگرام سنیے اور میری بات پر توجہ نہیں دیجیے. وہ اپیل کریں, ان کے تعلقات ہیں, وہ تو کریں گے نا. دیکھیں وہ وہ تو جتنے ان کی support کریں. حاجی جلال ڈیرا جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کے سپورٹر, ان کے بہت زیادہ میری بات تعلق بڑی ہیں. اہم طارق تھی. صاحب کے ساتھ آپ اپنی بات کیجیے گا. آپ میری طارق بات صاحب کے بڑی ساتھ اہم تھی. اچھے تعلقات ہیں, اور حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. حاجی امتیاز صاحب اس وقت جو ہے وہ ایم این اے ہیں, وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن شفقت بعد میں کچھ بھی نہیں ہو سر رہا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ایک متاثرین میں سے ہوں نا, وہ تو پیار سے اپنا پیغام دیں, اپنی کوشش کریں. جی. میں تو ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جی. کہ آپ شفقت آباد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. گرلز ہائی اسکول کے لیے یہ بجلی گھر والا رقبہ مختص ہے, جس میں آپ کا ایک اہم آدمی وہاں پہ قابض ہے. خدا را تھوڑی سی قربانی دیجیے اپنے ساتھیوں کی, اور شفقت آباد کے اس اہم مسئلے کو, یہاں پہ گرلز ہائی اسکول اگر بن گیا جی صاحب, یقین کیجئے کہ آپ کے آنے والی نسلوں تک آپ کو دعائیں بھی ملیں گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. جی اب آپ کریں ان سے. حاجی صاحب سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے, قبرستان کے حوالے سے بھی ہوئی ہے اور بچیوں کے ہائی اسکول کے حوالے سے بھی, تو بات چیت چل رہی ہے. جس طرح جنجوا صاحب بتا رہے تھے, اس میں کافی سیاسی ایشو ہوتے ہیں تو وہ ساتھ آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش جاری رکھیں گے, اور حاجی صاحب آپ بھی یاد رکھیے گا, ہم بھی انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑیں گے نہیں جب تک آپ ہمیں اس حوالے سے کوئی مثبت جواب دیں گے نہیں. آج میں اعلان کرتا ہوں سر, آج میں اعلان کرتا ہوں کہ قبرستان والی فائل میں صبح اپنے چھوٹے بھائی کو دیتا ہوں. تمام کا تمام پروجیکٹ مکمل ہے, اس کے لیے فنڈز بلدیہ فنڈ موجود ہیں, فنڈ تھوڑے موجود ہیں, تھوڑے سے چاہیے. اچھا, اب اس میں کیا ہے, ڈی سی صاحب کے پاس بھی فنڈ ہے, وہ بھی دے سکتے ہیں. پنجاب حکومت بھی فنڈ, یہ نہیں کہ یہ ٹی ایم نہیں دینے ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہے, وہ بھی دے سکتی ہے. ایم پی اپنے گرانٹ بھی دے سکتا ہے, اور ایم این اے بھی اپنے گرانٹ دے سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوشش کریں, سرکاری ریٹ کے مطابق آپ رقبہ ایکوائر کر دیں, کیونکہ وہ لوگ, وہ مالکان, یقین کیجئے خدا کی طرف سے کوئی زمین کا مالک بن کے دنیا پہ نہیں آیا. انہوں نے یہاں پہ اپنے والدین کی وراثت اور سرکار کی وراثت, سرکار کی زمینوں پہ قبضے کر کے یہ جائیدادیں بنائی ہیں. وہ رقبہ حاجی صاحب, اگر یہ جو اسکول کا معاملہ ہے نا, یہ اور دوسرا آپ کا قبرستان کا, یہ دو میجر ایشو جو میں نے پہلے اٹھائے تھے, یہ دونوں اگر حاجی صاحب یہ اپنے دور میں, ابھی ان کے پاس 3 سال ہے, اللہ کرے بے شک 2 سال بعد کریں یا جب بھی کریں, اپنے دور میں اگر وہ یہ کر جائیں تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا کام ہے جو پچھلے 50 سالوں میں شفقت آباد کے لیے کوئی نہ کر پایا ہے. اور آگے سے ہم بھی اس کو انشاءاللہ, اگر ہم میں بھی کچھ ہوا تو ہم شفقت آباد والے بھی اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. باقی چھوٹے موٹے کام تو چلتے رہتے ہیں, اور ایک بچوں کا ہائی اسکول, یہ ہمیں بنا دیں کہ ہمیں کوئی گلی, وہ محلے والے خود بھی بنا لیں گے. جو 38,000 کی آبادی ہے, اگر یہ نہیں تو 30,000, تو جو بھی سیاستدان کروائے گا اس کے ووٹ پکے ہیں. ایک سر, میں ایک بات آپ کو مجھے واقعی یاد آ گیا, جب نہیں ووٹ پکے کی بات تو آپ نہ کریں, آپ نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ شفقت آباد کے لوگ جو ہے نا, معاملات کافی رہتے ہیں, ایشو کافی رہتے ہیں, وہ ووٹ جو کام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کو ووٹ بھی دیں. کچھ عوام اس طرح کی بھی ہے ہمارے اندر, وہی نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام کرتا ہے ہم اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں. آپ پیچھے سے چیک کر لیں, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے ایک جلسے میں گیا, تو تب میرے خیال میں ہم اسکول لیول پہ پڑھتے تھے, بچے تھے, تو گراؤنڈ کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے کچھ لڑکے تھے میرے ساتھ. تو شفقت آباد میں وہ جلسہ تھا, یہ بی بی حمیدہ وحید الدین کے والد محترم میاں وحید صاحب کا. تو اس میں یقین کرے جب ان سے گراؤنڈ مانگا گیا تو انہوں نے آگے سے میں جواب دیا کہ اسٹیڈیم میں نے بنایا ہے تو آپ اسٹیڈیم میں چلے جائیں. اس کے بعد جب ان کے آگے ڈیمانڈ آئی اسکول کی بچیوں کی, تو انہوں نے کہا جی وہ صوفی پورے میں اسکول جو بنے گا نا, یا بن رہا تھا اس وقت شاید, وہ جی شفقت آباد کے لیے وہ بھی ہے. تو جب ہماری شفقت آباد کی باری آتی ہے تو تب ہمیں دور دھکیل دیتے ہیں, تو ووٹوں کی باری شفقت آباد میں آ جاتے ہیں. تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں ان کو خود یاد رکھنا چاہیے, ہم جب ان کو ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد یہ 4-5 سال تک تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہیں, اور 5 سال کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے. ہماری ڈیمانڈ وہی ہوتی ہے, لیکن ان کی بھی ماشاءاللہ وہی لارے لپے, اور ان لارے لپوں سے کام نہیں چلے گا. تو میرے خیال میں شفقت آباد میں آپ کو پتہ ہے ایم پی اے یہ جو بی بی صاحبہ ہیں ابھی وہی چل رہی ہیں, اس سے پہلے ان کے والد محترم تھے. تو تقریباً پچھلے 30 سال جو میرا تجربہ ہے, اس 30 میں سے میرے خیال میں 20 سال تو ان کو ملے ہیں,
20-25 साल इनको मिले हैं, तो इनके दौर में हमारे शफ्ताबाद के साथ ख़ास तौर पर जो है ना वो काफ़ी बुरा सलूक हुआ है। तो इस वजह से हम तो समझते हैं कि शफ्ताबाद के साथ जितने भी इन्होंने बुरा सलूक करना था कर लिया। आगे से अगर शफ्ताबाद में कुछ गैरत हुई तो इनको सोच समझ कर वोट देने चाहिए। अच्छा, ग्राउंड की पे बात करेंगे। ग्राउंड का जो है वो इशू हल किया जाए। बच्चे जो हैं वो ग्राउंड का इशू नहीं है इतना, अगर कब्रिस्तान आ जाए तो हमारा ग्राउंड का जो इशू है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। वो तो मरने के पर वो ना अगर 4 एकड़ जमीन मिलती है, लेकिन कौन सा पहले दिन उसने फेल हो जाना। रहने के लिए चले ग्राउंड के बगैर हम जी लेंगे, हमें कब्रिस्तान और बच्चियों का हाई स्कूल बना दें। 1 एकड़ का रकबा भी कब्रिस्तान के लिए मुख्तस होता है तो उसमें काम तो शुरू हो जाता है ना। 50 बिल्कुल कब्रें बनेगी ना ज़्यादा। बिल्कुल 1 एकड़ भी हो सकता है आपके 5 साल निकाल ले। मतलब ये है कि 1 एकड़ में आप 10 साल तक भी अपने गुजारा कर सकते हैं। लेकिन प्ले ग्राउंड चाहिए कि नहीं जी, चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सेहतमंद बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, ताकि वो नशा की वो उससे और जो बुराइयों से दूर जो है वो भागे और खेलों की तरफ राग़िब हो, उनकी सेहत अच्छी हो। उसके लिए किसी भी माशरे में ग्राउंड जो है वो और पार्क जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। देखिए ना, मैं अर्ज करता हूँ सर, ग्राउंड की बारी जब भी आई है ना, तो जब भी इनका जलसा होता है तो जब इनसे ग्राउंड मांगा जाए तो कहते हैं कि गवर्नमेंट की जगह नहीं है, आप कहीं से भी ठेके पर जमीन ले लें तो पटा हम दे देंगे। तो इस तरह मिलती हो तो पटा हम खुद भी दे सकते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है। मैं इसमें एक अहम लॉजिक देता हूँ। देखिए वही बात जो इनामुल्लाह साहब ने कही कि सरकारी रकबा हमारे पास मौजूद नहीं है। अब रह गया मसला ग्राउंड का, जो शफकताबाद का मैंने अपने दौर में तकरीबन हल किया था, जो सियासत की नज़र हो गया। आप गवाह हैं कि ये टैक्सी स्टैंड के साथ जो रकबा पड़ा हुआ है, जहाँ पे अब वो शादी हाल वालों ने पार्किंग बना ली और उसके साथ वो सारे का सारा रकबा, वहाँ पे हमने भर्ती डलवा के, सफाइयाँ करवा के वो बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड दिया। लेकिन कुछ ताकतवर लोगों ने वहाँ पे लोगों को मना कर दिया। देखिए टैक्सी स्टैंड से मैं समझता हूँ लेकर और शुगर मिल वो जो फाटक है वहाँ तक ये रकबा जो है ये रेलवे के साथ साथ इस पे पार्क वो ग्रीन बेल्ट वो काफी हद तक तो ठीक है ना सर, पार्क की शक्ल दे दी जाए ताकि जो खवातीन है, छोटे छोटे घर हैं, घरों में कैद हैं, वो खवातीन भी निकल कर जो या बूढ़े बीमार निकल कर वहाँ पर कम से कम वॉक कर सके या सब्जे में जाके। ये एनओसी मैंने पहले भी ये भी काम गवर्नमेंट ही करेगी ना, ये भी एक इशू है। लेकिन वही मसला है ना कि जब बड़े इशू है ना तो वो एक साइड पे है, तो ये तो छोटा इशू है। सर इसमें ग्रीन बेल्ट का जो था ना, ग्रीन बेल्ट वो एनओसी बहुत ईजी है सर, रेलवे ने एनओसी दे रखा है। शफकताबाद फाटक मतलब ये जो है रसूल रोड वाली फाटक से लेके शुगर मिल रोड फाटक तक, उस वक्त हमने उमर राइट सोसाइटी के फोरम से ये एनओसी लिया था ग्रीन बेल्ट के लिए। देखिए अब एनओसी काफी है, इजाजतनामा हो गया। अब उसमें सुने ना, मैंने 3.5 लाख रुपए अपने काउंसिल से लगाया भी, जो कुछ वो पार्क बने हुए हैं आप देख लें। उससे पहले तो बहुत ज्यादा यहाँ पे वो गंद था, कचरा घर बना हुआ था। अच्छा वो कुछ है, अब क्या है गवर्नमेंट जो है वो पैसा कोई मुख्तस करती, कोई इदारा पैसा देने के लिए तैयार नहीं। मेरी बात सुने, सिर्फ वहां पर जगह वो जो है वो ठीक करके एक ट्रैक्टर चलाकर अगर हमारे एमएनए साहब या एमपीए या कोई भी जो बड़ा सियासतदान है ना वो इस मसले को ऑन करे ना, तो कोई मामला नहीं कि 8-10 वो ट्रैक्टर जो है एक दिन के लिए बड़े लोग ना दें। मलिक साहब उसमें मसला आ जाता है सफाई का। वो जो आपका कूड़ा करकट जो है ना, जो हमारे मोहल्ले का वो जो टीएम में जो फेल हो रही है ना हमारे मोहल्ले में, तो उसका जो गंद है वो ये काम नहीं करने दे रहा है हमें। क्योंकि आपको शायद नहीं पता, जो मेरा स्कूल है उसके सामने जो ज़मीन, उसका काफ़ी ज़मीन पड़ी थी, तो मैंने अपने पास से यकीन कर तकरीबन कम अज़ कम 50 ट्राली जो मिट्टी की वहाँ पर गिराई थी। पहले उससे पहले वहाँ पर कूड़ा करकट और पता नहीं क्या क्या था, वो रूढ़ी एक बनी हुई थी। अच्छा उसके बाद उस ढेर को ख़त्म किया तो उसके ऊपर ग्रीनरी घास वगैरह लगाई, तो एक दफ़ा तो वो पार्क बन गया था, जिस तरह बहुत खूबसूरत हो गया था, पौधे वगैरह लगा दिए। लेकिन ये शफ्ताबाद का मोहल्ला हमारे साथ आवाम भी तावन नहीं करती है, तो जितना गंद आता है वो सारा ऊपर फेंक देते हैं। अभी जाकर चेक कर लें, क्योंकि उठाने वाले बल्दिया वाले हैं नहीं, तो दोबारा से वही शापर वही गंद वहाँ पर ढेर लगे हैं, हम क्या करें। अभी ये आपकी मेन गली नंबर 2 के आगे जो रक्षा स्टैंड है, आज से 2 दिन पहले जाकर चेक करते वहाँ पर कितना वो कूड़ा करकट पड़ा है। तो अभी कल हमने वो इकट्ठा ट्रैक्टर से करवाया तो है, लेकिन अब उठाने वाले तो हम नहीं है ना। लेकिन ये बल्दिया का काम है, अब उठाते ही कोई नहीं है। उसके लिए
ایک تھوڑا سا رقبہ جو ہے وہاں پر ہی مختص کر دیا جائے، وہاں پر سارا پورا شفقت آباد جو ہے وہ کوڑا پھینکے اور وہاں سے جو ہے ٹی ایم اے کا عملہ کلیکٹ کر لے. باقی جتنا بھی یہ ایریا ہے اس کو وہاں پر اتنا ایشو نہیں ہے، صرف زمین کو ہموار کرنا ہے، ہموار کر کے اس پہ گھاس صرف لگا دیں اور ساتھ میں جو گھروں والے ہیں سامنے وہ بھی باڑ لگا دیں گے تو یہ ایک بہترین. نہیں ملک صاحب، ایک جگہ جو ہے نا، ایک جگہ پہ کوڑا کرکٹ سارا محلہ نہیں پھینک سکتا. ہماری عورتیں تو جو ایک گلی سے نکلتی ہیں وہ صرف سامنے جاتی ہیں، اگر سامنے جا رہی ہیں تو بس وہیں انہوں نے پھینکنا ہے. ان کو اگر بولے نا آپ نے دوسری سائڈ پہ بھی جانا تو بھی شاید وہ نہ جائیں. تو اس کے لیے جو آگے سے گورنمنٹ کے وہ نہیں ہوتے جس میں یہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، وہ ٹرالیاں پڑی ہوتی ہیں، ہاں کنٹینر، وہ اگر رکھے جائیں تو اس میں پھینکا جائے تو کنٹینر ٹائم پہ اٹھائے جائیں. ایک یہی حل ہے جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. گرین بیلٹ تو بننا چاہیے نا. ہاں جی بالکل وہ بننا چاہیے اور بڑی اچھی جگہ ہے اگر یہ بن جائے تو. اب گرین بیلٹ کے حوالے سے تو میں عرض کروں اس گا، کے لیے تو نہ تو جگہ خریدنی ہے، منظوری آلریڈی میں موجود عرض ہے. کرتا ہوں جی، اس سلسلے میں میرے خیال میں ہمیں ایم پی اے صاحبان، ایم این اے صاحبان یا گورنمنٹ کو الزام نہیں دینا چاہیے. یقین کریں کہ جو ہماری رہائشیں ہیں ہم نے کروڑوں روپیہ لگا کے بنائی ہوئی ہیں، بالکل وہاں پہ ہزاروں روپیہ لگا کے صرف 5,000 روپیہ لگتا ہے اپنے مکان کے سامنے وہ مٹی ڈلوا کے اس پہ گھاس لگانے پہ. لیکن نہیں اجازت صاحب، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم نے جس طرح آپ کا گھر ہے، اگر آپ اپنے گھر کے سامنے مٹی ڈلواتے ہیں، یہ گھاس وغیرہ لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، بہت اچھا ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ والے اگر وہاں پر وہی کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں تو جب یہ آندھی وغیرہ طوفان آتے ہیں تو وہ سارا ملبہ اوپر آپ کے ہی آ جاتا ہے. بیماریوں کا بتا رہے ہیں، بات تو علاج کی کرنی ہے نا ہم نے. میں اس طرف آ رہا ہوں لیکن آنے نہیں دے رہے. سر ایک سنیں نا، تھوڑی سی میری بات شامل کر لیں کہ جو مطلب ہے بنا لیں، لیکن بنا کر وہ ایسے نہ کریں، بند نہ کریں، اس کو اوپن رہنے دیں. اوپن ایک سائیڈ سے سڑک والی سائیڈ سے بند کر لیں، سائڈوں سے اوپن رہنے دیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بنائیں. اور یہ ایک لمبی جو ہے تاکہ یہ ہمارا جو پروجیکٹ تھا نا سر، جو ہم نے ریلوے کو پروجیکٹ دیا تھا نا سر، یہ گرین بیلٹ والا اگر کامیاب ہو نا تو پھر ہے. سنیں، اس میں نا ہم نے جو این او سی لیا تھا نا اس میں ہم نے واکنگ ٹریک رکھے تھے 2 ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ٹف ٹائل لگا کے واکنگ ٹریک اور اس کے 3 سینٹر میں بھی اور دونوں طرف پہ بھی گھاس اور گرینری پودے وغیرہ. یہ ہمارا پروجیکٹ تھا. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ پروجیکٹ تو گورنمنٹ ہی تکمیل تک لے جا سکتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ کار کون رہا ہے، ہماری مخالف پارٹی کا ہے، اپوزیشن سے ہے، یا یہ فلاں بندہ ہے، ہم نے اس کو کرنے نہیں دینا. بس یہ المیہ ہے. اگر شفقت آباد کے لوگ آج میں پھر یہ بات وہی ہے نا، ایک کمیٹی بنے گی نا پورے شفقت. ہاں جی کمیٹی بنے تو پھر شاید اللہ کرے تو اگر لوگ اسد کو چھوڑ دیں شفقت آباد کی بہتری کے لیے کچھ لوگ آگے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم وہ واکنگ ٹریک بھی مطلب دے سکتے ہیں، گرینری بھی لگا سکتے ہیں. اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی ہو سکتا ہے. انتظامیہ جو ہے وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نااہل ہو چکی ہے. یہ کنٹینر اگر رکھ بھی دیے جائیں صفائی کے لیے، دیکھیں نا بازاروں میں کنٹینروں کے ساتھ کتنا کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے. بلکہ میں تو آج یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شفقت آباد میں نئے ڈمپ بنا دیے گئے ہیں. جو ریڑیاں ہیں وہ کوڑا لا کے بجائے، حالانکہ قریب ہے وہ جو مین ڈمپ ہے کندا والا، وہاں پہ نہیں جاتے، وہ پہلے اس کو ویسٹ کرتے ہیں ریلوے لائن کے ساتھ. اس کے بعد کبھی 15 دن بعد ٹرالی آتی ہے دوبارہ، اس کو پھر سرکل کر کے دوبارہ لے جاتے ہیں. صرف مقصد کیا ہے کہ ہم نے تو صرف اپنی دیہڑیاں لگانی ہیں، لوگوں کے مسائل سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. یقین کریں کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے بلدیہ کے پاس صفائی کی، کوئی پروجیکٹ کے سلسلے میں. اب پتہ نہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کہ انتظامیہ منڈی بہادین شہر کو کچرا کنڈی کیوں بنانا چاہتی ہے. جی تھوڑے کمنٹس شامل کروں گا سر. پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حال. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مطلب شفقت آباد کے مسئلے مسائل، اور میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں انعام اللہ گوندل صاحب اور اجاز احمد جنجوا صاحب. آپ کے کمنٹس ہیں. ثاقب شہزاد صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں ویری گڈ سر جی آپ کو. تھینک یو. وعلیکم السلام. ظفر اقبال صاحب ہیں آپ کے دوست ہیں، کہہ رہے ہیں ملک صاحب انشاءاللہ ہم سب مل کے اس مسئلے کو حل کریں گے، انشاءاللہ بیرون ممالک سے بھی فنڈ اکٹھے کریں گے، آپ قدم بڑھائیں انشاءاللہ ساتھ ہیں. اور علی حمزہ گوندل صاحب ہیں، ملک صاحب کی بات ہے اچھی بات ہے. کیا بات ہے؟ اچھی بات ہے. علی حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظلم کا گوندل اچھی بات ہے بھائی جان،
اور علی حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے اور یہ مسئلے مسائل حل ہونے چاہیے. عبد الوہاب صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. عمران مانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سر جی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں وہ. وعلیکم اور السلام. محمد مبشر صاحب ہیں وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. شہباز اصغر صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. عمران مانی صاحب کہہ رہے ہیں سر رائٹ آپ بہت اچھا بول رہے ہیں. اچھا پروگرام کو لے کر آگے چلوں گا. ابھی تک ہم نے قبرستان، گرلز ہائی اسکول، گراؤنڈ اور پارک کو ڈسکس کر لیا ہے. اب آ گیا سب سے ملاشف بات کا اہم مسئلہ صفائی. نالیوں کی صفائی بھی اس میں شامل ہے اور کوڑا کرکٹ کی صفائی جو ہے اس میں بھی شامل ہے. دونوں حضرات جو ہے اس بارے میں رائے دیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ جو ہے مطلب شب بعد میں زیادہ جو لڑائیاں ہیں نا وہ میرے خیال میں نالیوں کی، عورتوں کی لڑائیاں ہیں کہ نالیوں پہ ہے یا صفائی کا مسئلہ. نالیوں کی صفائی بھی نہیں ہوتی ہے. نالیاں تو نالیاں رہ گئی. آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا ہمارا جو سیوریج سسٹم ہے وہی بہت خراب ہے. تو جب بھی بارش آتی ہے تو جو مین سیوریج کے وہ جو گٹر ہے نا وہ سارا پانی ابلنا شروع کر دیتے ہیں اور واپس جو گلیوں میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور جو مین روڈ ہمارا ہے نا شفت آباد کا ریلوے لائن کے ساتھ جلتا ہے تو اس بالکل ہمارے جو اسکول یا ہمارے ڈیرے کے ساتھ جو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے وہ ڈھکن جو ہیں وہ بھی اکثر خراب اور ٹوٹے رہتے ہیں. تو یہ اگر صفائی ٹائم پہ ہوتی رہے تو پھر شاید یہ مسئلہ نہ ہو. لیکن سیوریج بند ہو جاتی ہے تو بند ہونے کی وجہ سے پھر یہ ایشو جو ہے لگاتار ہمارے ساتھ بن رہا ہے اور یہ دن بہ دن میرے خیال میں سنگین ہوتا جا رہا ہے. نالیوں کے مسائل ہیں چونکہ بلدیہ کے ملازمین نہیں جاتے ہیں، خواتین کو خود صفائی کرنی پڑتی ہے. ایک نے کر دی دوسری نے نہیں کی تو یہی پھڈے چلے جاتے ہیں. نہیں، گلیوں میں ملازمین تو آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں گورنمنٹ کے بلدیہ کا تو کوئی بھی نہیں جاتا ہے. جی نان صاحب، اگر کوئی جانے چاہیے نہیں جانے چاہیے. میں نے اکثر جو ہے وہ گاؤں جو ہیں ان میں دیکھا ہے ملازمین گاؤں میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو ایک گاؤں میں ملک صاحب کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کا اتفاق ہے، جو بھی کام وہ کرتے ہیں باہمی مشاورت سے کرتے ہیں. اور ہمارے محلے میں ایک یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا اتفاق نہیں ہے. 36,000 کی بازی ہے، کمال ہے. بس اب اس میں دیکھیے بدقسمتی شفقت بات کی یہ ہے کہ اگر انعام اللہ گوندر صاحب کہہ رہے ہیں نا صفائی ہونی چاہیے تو 10 حاسدین یہ کہیں گے کہ ہاں جی اس نے ہونی چاہیے. کیوں بات کی ہے انہوں نے؟ یہ بندہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس نے بات صفائی کی کیا لہذا ہم نے اس کی تائید نہیں کرنی. اس میں اجازت ہے ایک منٹ، اس میں یہ ہے نا اگر میں کہتا ہوں نا کہ صفائی ہونی چاہیے یا کوئی بھی اچھا کام میں کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے تو آگے سے ہو سکتا ہے 10 سے 20 لوگ یہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن چاہیے پر آئیں گے کرے گا کوئی نہیں، آگے کوئی نہیں آئے گا. بس جس طرح کہتے ہیں نا نماز پڑھنی چاہیے، پڑھتا کوئی نہیں ہے. تقریباً 4 یا 5 کنٹینر جو ہیں یہ یہاں سے لے کر سبحان اللہ میرج ہال سے لے کر اور جو آپ کا ڈیرہ ہاں جی ڈیرہ حاجی جلال تک جو 5-6 کنٹینر ہو جائیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کوڑا کرکٹ ختم ہو جائے. اور جو ہے باہر سڑک پر یا سڑک کے کنارے نہ ڈالا جائے. ملا شفقت بات والے جو سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال کریں اور ٹی ایم میں وہاں سے صفائی کریں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور گلیوں میں جو کوئی چوک ہے جہاں پر کوئی جگہ ہو وہاں پر آپ وہ چھوٹے کنٹینر رکھ سکتے ہیں تاکہ جو گلیوں والے ہیں وہ اس میں ایک ساتھ میری تجویز ہے کہ ٹی ایم اے والے ان کی ریڈیاں بھی جاتی ہیں. اگر ایک کوڑے کا شہر سے ریڈیاں گھر سے کلیکٹ کرتے ہیں، شہر سے جاتے ہیں. اگر ایک گھر کا کوڑا ایک شاپر میں بند کر کے اپنے دروازے کے ساتھ ہی رکھ دیا جائے بجائے کہ وہاں پہ ڈمپنگ پوائنٹ ہم چوکوں میں بنائیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں جی. اچھا اب اس میں دوسرے دن اگر جاتی ہے ریڈی دیکھیے اگر نہیں بھی جا رہے اگر ایسا تو کیا جائے پھر تو میرے خیال میں یہ جو کنٹینر ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے نا جی. اس میں یہ ہے کہ آپ اگر ایک چوک میں کوڑا اکٹھا کرواتے ہیں لوگوں سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چوک میں وہ ڈمپ بن جائے، تو اگر وہ تقسیم در تقسیم ہر گھر کے سامنے 2-2 شاپر پڑے ہوں سائڈ پہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمارا زیادہ نقصان ہوگا. ایک تو ہمیں خود بھی صفائی کی کوشش کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جھاڑو دیتی ہیں ہماری بہنیں، وہ باہر گلی میں پھینک دیتی ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ وہ پاؤں سے آگے پیچھے گندگی پھیلاتا ہے. اگر ہم شاپر تھوڑا سا استعمال کر کے اس میں اپنا کوڑا بند کر کے دروازے کے باہر رکھ دیں، اتنا کر لیں، اور ٹی ایم اے کے ملازمین یہ اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر دوسرے یا تیسرے دن بھی ریڑیاں چلی جائیں، وہاں سے کوڑا کلیکٹ کر لیا جائے اور سیدھا ڈمپ پر پہنچا دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ گندگی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں
TMA के अफसरान सफाई करना नहीं चाहते, वो किसी के साथ डिस्कस करना नहीं चाहते, कोई पॉलिसी देना नहीं चाहते। जो लोग कूड़े के मामले में, सफाई के मामले में एक्सपर्ट हैं, देखिए पिछले अपना मुशर्रफ के 10 साल दौर में ये ठेकों पे भी काम चले, काफ़ी लोग उनका तजर्बा भी था, लेकिन ये मौजूदा हुक्मरान या मौजूदा इंतज़ामिया उनके साथ डिस्कस करने के लिए भी तैयार नहीं है। खुदारा आप पॉलिसी मेकिंग पे आइए, वो लोग जो इस मामले में एक्सपर्ट हैं उनसे रब्ता करके कोई प्लानिंग कीजिए। यकीन कीजिए कि अगर ये गंदगी बढ़ती गई तो आपके दरवाजे तक भी गंदगी आएगी। आप भी यहाँ के शहरी हैं, आप भी जिम्मेदार लोग हैं। हमें सब ने खुद मिल के मंडी बौदीन और ख़ास तौर पर मौला शफकत की सफाई का ख्याल करना है। जी बिल्कुल, इसी तरह लोग जो हैं शफकत के बासी भी सफाई का ख्याल करें, लेकिन जो है मैं TMA को भी कहूँगा, मुतालबा करूँगा काफ़ी हो गया कि वहाँ पर जो है शफकत में रेडी वाला सिलसिला लगाया जाए ताकि वो कलेक्ट किया जाए। और आकम नवाज साहब हैं, वो कह रहे हैं अगर ड्रम रख दी जाए तो लोग उसके साथ फेंक जाएंगे, उसके अंदर नहीं फेंकेंगे, लोगों में शोर पैदा करें। और फाद अली साहब कह रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम को लेकर आगे चलूँगा। फिल्ट्रेशन प्लांट, चूँकि मंडी बौदीन का सारा पानी गंदा हो चुका है, फिल्टर प्लांट की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर एक तो डेरा हाजी जलाल के इनके भट्टे पर लगा हुआ है इनका फिल्टर प्लांट, और उसके बाद जो है नया एक फिल्टर प्लांट इन्होंने वो आपने इफ्तिताह किया जो मलिक वान साहब, क्या उनका नाम है, अपना यू ट्रैवल वाले जो है लस्मत वाले, उन्होंने एक खुरम सजाद अवान और रांझा साहब, एक रांझा साहब लोगों का एक मेन गली में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और एक जो है यहाँ पर आ गया है, लेकिन ये प्राइवेट ही चाह रहे हैं ना, गवर्नमेंट का तो नहीं है। गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, लेकिन ये तादाद में कम है, रश ज़्यादा है, इन पर ये भी होने चाहिए। और इससे आगे चलूँगा, ये जो पूरा मोहल्ला शफकतबाद है इसको इकट्ठा करके एक यूनियन काउंसिल नहीं बना देना चाहिए। जो हमारा जो एरिया है मेन गली नंबर 2 से इधर, उसको जो है वो कंधा अब वो आ चुके हैं। आपकी इतला क्लियर है कि आप शुगर मिल रोड तक म्यूनसिपल कमेटी में आ चुके हैं। अब शायद एक की बजाय 2 यूनियन काउंसिल शफकतबाद की बन सकती है। ये तो बहुत ही अच्छा देखिए, जो उसमें अगर शफ्ताबाद से बाहर हमें जाकर वोट ना डालना पड़े तो फिर हमारे मोहल्ले का उसमें फ़ायदा हो जाएगा। जिस तरह हमारी पहले यूनियन काउंसिल नंबर 2 थी तो उसमें हमारा ये आपका कुठियाड़ा सीधा आ जाता था, कंधा वाला आ जाता था, पिंडी पुरानी, उसके बाद ये काड़ूवाड़ी को डाल दिया वगैरह वगैरह। तो वहाँ से जाकर वोट लेना आपको पता कितना मुश्किल काम है। तो अगर इस हिसाब से अगर ये शफ्ताबाद मुकम्मल जो है ना हमारा, इसको अगर एक इकट्ठा बना दिया जाए तो वो हम सब के फायदे में है। निज़ाम में तो शायद ये 2 काउंसिल मेन गली शफकतबाद 1 से लेकर वो शुगर में रोड तक और यहाँ से लेकर फालिया रोड तक शायद अब 2 काउंसिल बन जाएं। हाँ, ये फिर भी बेस्ट है। हाँ, वो ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे अब काउंसलर ही बनेंगे, बल्कि उनका नाज़िम बनेगा और वो खुद मुख्तार काउंसिलें होंगी। छोटी छोटी काउंसिलें आ रही हैं जिसमें वो अपने मसाइल ज़रा आसानी से हल कर सकते हैं। जी, गलियाँ जो हैं मोहल्ले शफकतबाद की शदीद टूट फूट का शिकार हैं, उन पर जो है रहम किया जाए। कुछ गलियों में सुई गैस पाइपलाइन रहती है, वो डाली जाए। और इसके अलावा कोई मसला रह गया हो शफकत, ये मसाइल हाजी इम्तियाज़ साहब से हमारे चल रहे हैं, तो उसमें से कुछ गलियों में पाइप भी डाले जा चुके हैं और कुछ गलियां बनवाई भी गई हैं। तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद बेहतरी आएगा। अभी आपको पता है मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसमें फ़ंड भी इतने नहीं आ रहे हैं, तो आगे हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह जैसे ही फ़ंड आएंगे तो शफ्ताबाद का काम तेज़ी से होगा। जी नाजरीन, आपने सुना, हमने मोहल्ला शफकतबाद के मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए। कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कि 38,000 आबादी है लेकिन कब्रिस्तान मौजूद नहीं है, जनाजा का मौजूद नहीं है, पार्क मौजूद नहीं है, ग्राउंड मौजूद नहीं है, गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद नहीं है, बॉयज़ हाई स्कूल मौजूद नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट की कमी है, सफाई का मसला ठीक नहीं है, नालियाँ तमीर होने वाली हैं, गलियाँ तमीर होने वाली हैं, सुई गैस का मसला है, ट्रांसफार्मर जो है वो मैं समझता हूँ कम पावर वोल्टेज के लगे हुए हैं, वहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज होनी चाहिए। तो सारे मसले मसाइल जो है हाजी इम्तियाज़ साहब और हमीदा वहीदुद्दीन साहब से गुजारिश है और हमारे DC साहब से कि ये जो मामला हैं इनको हल कीजिए। इसी के साथ प्रोग्राम एक इसके साथ थोड़ी ऐड कर लीजिएगा, हमारे डेरा हाजी जलाल के साथ जो है ना, जो आबादी है ना मोहम्मदाबाद कॉलोनी, तो उनकी जो स्पेशल डिमांड है ना वो सुई गैस की है। तो आपको पता है कि वो शहर के साथ होते हुए भी उनको सुई गैस अभी तक नहीं मिली है। तो इसके लिए ये हाजी इम्तियाज़ साहब अगर वो सुन रहे हैं या हमीदा वहीदुद्दीन या जो भी मुतल्लिका हैं इससे, वो उनसे अपील करते हैं कि ये मोहम्मदाबाद जो लोकड़ी है, शुगर मिल, फाटक वगैरह जो आगे पीछे जो भी जितनी भी उसके साथ आबादी है उनके लिए सुई गैस का कोई अरेंज किया जाए। जी, इसी के साथ प्रोग्राम हवाई मिसाइल और उनका हल
میرے ساتھ مہمان تھے انعام اللہ کول صاحب شکریہ آپ Thank you, تشریف sir. لائے. اجازت احمد صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ تشریف لائے. اجازت ملک روز زبیر کو 94 اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اسی طرح مسئلے مسائل آپ کے محلوں کے بھی سارے لیکن آپ کے نمائندے جو ہیں وہ تشریف لائیں رابطہ کریں آ کر ان پر بھی پروگرام کریں گے ڈسکس کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ نے کے بعد